جنت میں کتنی نعمتیں ہوں گی، کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. جنت میں اللہ کہتے ہیں کہ جو انسان چاہے گا وہ اسے ملے گا. یعنی آپ اگر یہ وش بھی کریں گے نا کہ اللہ میرے لیے یہ پرپس کریٹ کر دے جنت میں، تو وہ کریٹ ہو جائے گا، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان کہے گا وہ جنت میں اس کو ملے. اللہ نے ایک فزیکل ڈسکرپشن تو بتائی ہے جنت کی. ابراہیم علیہ السلام نے معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اپنی امت کو جا کے بتانا کہ جنت کی جو مٹی ہے وہ مسک کی ہے اور اس کی جو برکس ہیں وہ گولڈ اور سلور کی ہیں. تو یہ ایک ڈسکرپشن ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے. اور بھی قرآن میں ڈسکرپشن جنت کی بہت ملتی ہے. لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو ہم چاہیں گے وہ اللہ وہاں پہ ہمارے لیے کریٹ کر دے. جو ہم کھانا چاہیں گے، جو ہم پرپس کرنا چاہیں گے وہاں پہ. اب یہ سوال بھی کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہم کریں گے کیا؟ مطلب جب ٹائم ہی نہیں ہے، امورٹیلٹی ہی مورٹیلٹی ہے. تو یہ سوال ابھی انویلڈ ہے کیونکہ فی الحال ہم ٹائم کی باؤنڈری میں لمیٹڈ ہیں، اس لیے ہمارے ذہن میں سوال آ رہا ہے. جب ہم اسپیس ٹائم میٹر سے ہی نکل جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسی خاص جگہ لے جائے گا، وہاں یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوگا کہ ہم کیا کریں، کیونکہ ایج بھی وہاں نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہ انسان ایک ہی ایج میں رہے گا. انسان جو ہے اس کو ایون واش روم جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ بھی حدیث میں آتا ہے، پسینہ آئے گا اسی سے جو ہے وہ سب معاملہ ہو جائے گا. سو دیٹ از آور ٹارگیٹ. جنت ہمارا ٹارگیٹ ہے کیونکہ وہاں امورٹیلٹی ہے. اور ورلڈ، چونکہ ہمارے ورلڈ کے بارے میں کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے سوالات بہت ہوتے ہیں. دیکھیں بہت سے لوگ دنیا کو اصل زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، اس لیے ان کے سوالات بہت عجیب و غریب ہوتے ہیں. ان کا کانسیپٹ ہی نہیں ٹھیک دنیا کے بارے میں. وہی کانسیپٹ ہے جو میڈیا نے دے دیا، وہی کانسیپٹ ہے جو ادھر ادھر سے سن لیا ہے کہ بس ٹھیک ہے زندگی یہی ہے اور اسی زندگی میں ہم نے سب کچھ کرنا ہے. ابھی ریسنٹلی مجھے ایک سوال آیا، سوال تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلم نان مسلم کیوں بنائے، سب کو مسلمان کیوں نہیں بنا دیا؟ کہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ نے سوال کیا. تو اب یہ کیسا سوال ہے اگر آپ اس پہ سوچیں کہ پہلی بات ہمیں ورلڈ کے پرپس کا ورلڈ کا مقصد ہی کلیئر نہیں ہے، ورلڈ کا پرپس ہی کلیئر. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو ہی مسلمان بنا دے، سب کو اپنے آگے سبمٹ کرنے والا بنا دے، تو پھر ایک امتحان گاہ اور ایک ایگزامینیشن سینٹر کی نیڈ ختم ہے. پھر تو ڈائریکٹ جنت میں جانا چاہیے تھا نا. اگر ہر ایک کو اللہ نے اپنا تابع دار ہی بنانا ہے، اللہ نے سبمٹ کرنے والا بنانا ہے، اس کا مطلب دنیا ہی جنت بن گئی. پھر نہ کوئی کرمنل ہوگا کیونکہ سب اللہ کو سبمٹ کرتے، نہ کرپشن ہوگی، نہ کوئی میرے پاس چانس ہوگا دعویٰ کرنے کا، نہ آپ کے پاس چانس ہوگا دعویٰ کرنے کا. ہر چیز اللہ تعالیٰ خود کر لے گا. تو سوال یہی تھا کہ برائی کیوں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں روکتا برائی کو؟ تو میں نے کہا کہ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خود ہی اس طرح سے ڈائریکٹلی انوالو ہو کے روک لیں گے، حالانکہ ان ہز ڈیوائن وزڈم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کنٹرول کر رہا ہے ہر چیز کو. ایٹم کو بھی، پتے پتے کو اللہ ہی کنٹرول کر رہا ہے. ہیومن بینگز بھی جو ایک دوسرے کے لیے کچھ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی توفیق ہوتی ہے. ہو سب اللہ کی مرضی سے ہی رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اگر ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹلی ہی کرنی تھی تو پھر دنیا بنانے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. پھر ٹیسٹ اور ٹرائل کی فلسفی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ہمیں یہاں اللہ نے ایک ٹیسٹ اور ٹرائل کے لیے بھیجا تاکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ دیکھ سکے تم میں سے اچھا احسن عمل کرنے والا کون ہے. اب ایک بندہ کہے کہ نہیں نہیں سارے مسلمان ہونے چاہیے، تفریق کیوں ہے، تفریق کس نے کر دی؟ پہلے تو بات یہ ہے تفریق کی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، کسی کو سکھ گھرانے میں، کسی کو ہندو گھرانے میں. یہ اللہ کے ڈیوائن وزڈم میں اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ اللہ نے کس کی ڈسٹریبیوشن کہاں کرنی ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ جو نان مسلم ہے اس کو کتنا ایج ہے. الحمدللہ میں ایک ہندو بھائی سے بات کر رہا تھا، اس نے مجھ سے سیم سوال پوچھا کہ مسلمان جو پیدا ہوئے ہیں مسلمان گھرانے میں ان کو تو زیادہ ایج ہے کیونکہ ان کو تو دین پہنچ گیا، تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا نہیں، دیکھو ایسے بھی صحابہ کی مثال ملتی ہے کہ جنہوں نے عمر کے آخری حصے میں اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت کہ آپ کے پچھلے تمام جو اعمال تھے ان سے آپ کی کویسچننگ نہیں ہوگی. تو زیادہ ایج پہ تو وہ ہیں، زیادہ بونس تو ان کو ملا. ہمیں تو بچپن سے سوال ہوگا، ہمارا تو جوانی کا بھی سوال ہوگا. ایک نان مسلم جو بڑھاپے میں ہدایت پا جاتا ہے یا جوانی میں ہدایت پا جاتا ہے، اس کے پچھلے اعمال تو اریز کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، سنز اریز کر دیتا ہے اور وہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ اللہ نے کس کو کہاں پیدا کرنا ہے، اس کو ہدایت کیسے دینی ہے. یہ اللہ تعالیٰ پہ آپ چھوڑ دیں. آپ اپنا سلیبس پورا کریں. جو ٹاسک آپ کو دے کر بھیجا گیا وہ ٹاسک یہ کہ آپ ایک دائی بنیں، اپنی فیملی کو سب سے پہلے جو ہے حق پر لے کر آئیں، ان ویلیوز پر لے کر آئیں، گڈنس پھیلائیں وغیرہ وغیرہ. تو جہاں تک بات ہے تفریق کی،
اب اللہ نے جو نیچرل تفریق کی وہ تو چلے ایک انڈرسٹینڈیبل بات ہے، ڈیوائن وزڈم میں کوئی ہندو ہے کوئی مسلمان ہے، لیکن باقی کی تفریق ہیومینٹی کی کریٹڈ ہے، وہ اللہ کی کریٹڈ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ باؤنڈریز کس نے کریٹ کی؟ اللہ نے تو تمام ہیومن بینگز کو ارتھ پر بھیجا اور کہا کہ اکٹھے مل جل کے رہو۔ بنی اسرائیل کو جو 10 گریٹ کمانڈمنٹس نے کہا فساد نہ مچاؤ، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ایک دوسرے کو ایکسپلائٹ نہ کرو، ریسورسز پہ قابض نہ ہو، ریسورسز ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ جسٹ ڈسٹریبیوشن کرو۔ جیسے بنی اسرائیل کے لیے 12 کنویں جو ہے متعین فرمائے، 12 جو ان کے قبیلے تھے، اور کہا کہ ہر قبیلہ اپنے ہی کنویں سے پانی پیے تاکہ کوئی لڑائی جھگڑا کوئی فتنہ نہ پھیلے۔ لیکن یہ انسانوں نے ہی ساری تفریق کی۔ باؤنڈریز کس نے بنائی؟ آپ کلونیلزم کی ہسٹری پڑھ لیں، افریقہ کی ریسورسز پہ قابض کون ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو وہاں منرلز بھی رکھے، آئل بھی رکھا، وہاں پہ ریورز بھی ہیں، وہاں پہ سب کچھ ہے۔ پاکستان میں ہر ریسورس ہے۔ دنیا کی باقی کنٹریز میں دیکھ لیں، کوئی کنٹری بائی برتھ غریب نہیں ہے، غربت کہیں نہیں ہے۔ اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں ہر جگہ اللہ نے کچھ نہ کچھ رکھا ہے، اور پھر حکم دیا کہ مل جل کے رہو، ریسورسز کو آپس میں بانٹو۔ لیکن یہ ہیومن بینگز نے ہی سرحدیں قائم کی، ہیومن بینگز نے ہی باؤنڈریز بنائی۔ کلونیل جب بھی لوگ آئے انہوں نے آ کر ان ریسورسز پہ قبضہ کیا، ان لوگوں کو انسلیو کرنے کی کوشش کی وغیرہ وغیرہ۔ ہسٹری تو ہمیں یہ بتاتی ہے۔ امریکنز نے ریڈ انڈینز کے ساتھ جو کیا وہ ہسٹری اس کی گواہ ہے۔ بلیک کے ساتھ جو انہوں نے کیا، ریسزم جو دکھائی، ساؤتھ افریقہ میں اپارتھیڈ موومنٹ کتنے عرصے تک چلی، جو کہ نیلسن مینڈیلا ون آف دا گریٹ لیڈرز آف دا ورلڈ، انہوں نے کافی عرصہ ریسزم پہ فائٹ کیا۔ میلکم ایکس آیا، اس نے کافی فائٹ کیا۔ تو جو بندہ تاریخ پر ایک نظر دوڑائے گا اس کو ایزیلی پتہ لگ جائے کہ یہ تفریق اور فرقہ واریت اور یہ بلڈ شیڈ اور ایکسپلائٹیشن اور ظلم یہ ریلیجن کی پیداوار نہیں ہے۔ کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں روک رہا، اللہ تعالیٰ کیوں اجازت دے رہا ہے اس ساری چیز کی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ پھر آسن عمل کرنے والے کا پتہ کیسے لگے گا؟ اگر دنیا میں یہ چیلنجز نہیں ہوں گے، دنیا میں اگر آپ کے سامنے ٹاسک نہیں ہوں گے، آپ کو ظلم نہیں نظر آ رہا ہوگا، آپ کیسے وائس ریز کریں گے؟ آپ کیسے اپنا ہاتھ ریز کریں گے؟ کیسے اپنے علم کو یوز کریں گے؟ کیسے اپنے ٹیلنٹ کو یوز کریں گے؟ تو آن ون ہینڈ جو سفرنگ ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار بھی انسان ہی ہے۔ اگر آپ ہسٹری پہ ایک نظر دوڑائیں، ہر چیز انسان نے ہی، تفریق بازی بھی انسان نے کی، ریسزم بھی انسان لے کر آیا، کلائمیٹ چینج جو ہو رہا ہے، گلوبل وارمنگ، وہ بھی انسان کی وجہ سے ہے۔ انسان اپنی لالچ میں جس طرح سے ترقی کرتا جا رہا ہے، ان چیکڈ ڈیفارسٹیشن کر رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں۔ پھر باؤنڈریز بنانا، لوگوں کو تفریق بازی کرنا، یہ گورا ہے یہ کالا ہے، ریسزم شو کرنا، یہ سب انسان کی پیداوار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی کچھ بھی۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ اب اس سفرنگ کو روکے گا بھی کون؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ ہم میں سے کون ایکشن لیتا ہے۔ یس اللہ از دیر، اللہ قوموں کو پنش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ریٹریبیوشن لیتا ہے، یہ بالکل قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ نے قوموں کو تباہ کیا جب وہ ایک حد پار کر جاتے ہیں، اللہ میسنجرز بھیجتا ہے، نبی بھیجتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے اس قوم کا۔ اب ہمارے بھی اگر قوم کو آپ دیکھیں، پاکستان اور دنیا کے دیگر جو ممالک ہیں، تو اگر ضروری نہیں کہ وہ والا عذاب نہیں آ رہا جو پچھلی قوموں پہ ڈائریکٹ آ جاتا تھا، پتھروں کی بارش یا آپ کو لاوا پھٹ جاتا تھا، یا اینجل جبرائیل آتے تھے اپنا پر جو ہے وہ کرتے تھے اور وائپ آؤٹ ہو جاتی تھی بستی، اگر وہ نہیں آ رہا تو سائیکولوجیکل عذاب تو ہے، سوشل عذاب تو ہے، کتنے مسائل تو ہیں، ہمارا سوشل فیبرک ڈیٹیریوریٹ ہو رہا ہے، بے سکونی آ رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کس طرح اشارہ کرتی ہیں؟ سارا جو میں نے کرکس آپ لوگوں کو بتایا نا، یہ اس سوال کے جواب میں تھا کہ اللہ نے کسی کو مسلم بنایا، کسی کو نان مسلم بنایا، پھر سفرنگ کیوں ہے اس دنیا میں؟ اس سے پہلے آپ اللہ کو کویسچن کرو، نعوذ باللہ سفرنگ پہ، آپ کو ہیومینٹی کو اور اپنے آپ کو کویسچن کرنا چاہیے کہ واٹ ایم آئی ڈوئنگ ٹو ریموو دس، میں کیا کر رہا ہوں؟ مجھے اللہ نے عقل دی، سمجھ دی، ٹیلنٹ دیا، میرا ٹائم کہاں جاتا ہے؟ میرا ٹائم کس ریسرچ میں جاتا ہے؟ ریسرچ میں جاتا بھی ہے کہ نہیں جاتا؟ اگر یقین کریں میرا ٹائم 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے سونے میں چلا جاتا ہے اور 8 گھنٹے انٹرٹینمنٹ میں چلا جاتا ہے، تو اس سے اچھا میں مر جاؤں۔ مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اگر 12 گھنٹے میں سوتا ہوں اور 8 گھنٹے میں انٹرٹینمنٹ کرتا ہوں، نیٹ فلکس پہ بیٹھ کے کوئی گیمیں کھیلتا ہوں، تو اس سے اچھا میں مر جاؤں۔ یہ پھر میرے لیے موت اچھی ہے اس سے، کیونکہ یہ پھر زندگی نہیں ہے، یہ ایک انسان مر گیا، اس کا مطلب اس نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں کہ وہ 20 گھنٹے دن کے ایسے جو ہے وہ ٹائم سرو کر رہا ہے، اسپیشلی جب کہ وہ خیر امہ ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس،
کہ ہم نے تمہیں بہترین قوم بنا کر بھیجا ہے, بہترین قوم, لیڈر بنا کر بھیجا, کیونکہ تم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تم امر بالمعروف کرتے ہو, نہیں عن المنکر کرتے ہو, اور اللہ پر ایمان. یہ تین چیزیں اس وقت امت مسلمہ سے ختم ہوتی جا رہی ہیں. امر بالمعروف بھی, نہیں عن المنکر بھی نہیں کر رہے, اور تؤمنون باللہ, اللہ پہ ہمارا کتنا ایمان ہے وہ ہمیں بہتر پتہ ہے, ہمارا ایمان دوسری چیزوں پہ زیادہ ہے. تو اس وجہ سے ورلڈ میں کیوس ہے, سفرنگ ہے, اور اس کا سلوشن ریلیجن ہی ہے. اور یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ وائی ریلیجن, ریلیجن کی نیڈ کیا ہے, کیا ریلیجن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. لاسٹ ٹاک میں نے بات کی تھی ورلڈ وداؤٹ گاڈ, کہ لیٹس امیجن کہ اللہ کے بغیر زندگی کیسی ہے, اور میں نے 4 اس میں آپ کو چیزیں بتائی تھی جو بہت بھیانک اور ہولناک شکل میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ اللہ کے بغیر ہوپلیس ہے زندگی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہم دیزم کے تو قائل ہیں نہیں, میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں دیزم کا بھی بتایا تھا. دیسٹ وہ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ ہے, گاڈ ہے, لیکن وہی پر ان کا ایمان نہیں ہوتا, وہ ریزننگ پہ اور نیچرل فینومینا پہ زیادہ بیلیف رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان کی عقل, انسان کی ریزننگ یہ کافی ہے چیزیں ڈیسائیڈ کرنے کے لیے. لیکن ہم وہ اسپیشل لوگ ہیں جن کا یہ کلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے, وہی ہے 7ویں آسمان کے اوپر سے لوح محفوظ سے نازل ہوئی, اور فلی پروٹیکٹڈ ہے, ان ٹچڈ ہے, ان ہارمڈ ہے, ایک زیر زبر بھی ادھر ادھر نہیں ہوا ہے, اس کا احکامات بالکل ویسے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں, ہم اسپیشل لوگ ہیں. ہمیں یہ باتیں سوٹ نہیں کرتی کہ جب ہم اپنے ریلیجن کو ایزی لیں, یا ہم اپنے آپ کو ایزی لیں, یا ہم یہ سمجھیں کہ ہم تو عام سے لوگ ہیں, ہمارے ہونے سے کیا ہو جائے گا. اصل میں ہمارے ہونے سے ہی ہوپ ہے. مسلمان چلتی پھرتی نعمت ہے دنیا میں, مسلمان ہوپ ہے کائنات کے لیے, اس دنیا کے لیے, ورلڈ کے لیے. اگر مسلمان ہی ڈپریس ہو رہا ہے, مسلمان ہی ہوپلیس ہو رہا ہے, اگر مسلمان ہی ٹائم ضائع کر رہا ہے, تو پھر سچویشن بہت خراب ہے. اس کا مطلب کہ بہت بگاڑ پیدا ہو چکا ہے, اور اس بگاڑ کو انشاءاللہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ ریلیجن کی کیا ضرورت ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ نہیں یار ریلیجن کیا سکھاتا ہے. کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ریلیجن نے تو بس لڑائیاں ہی کروائیں اور کیا کیا. میں آپ کو کچھ اعتراضات انشاءاللہ دکھاتا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ریلیجن نہیں ہونا چاہیے, ریلیجن کے بغیر گزارا ہو جائے گا, ان کے کیا اعتراضات ہیں انشاءاللہ میں بتاتا ہوں. چلے سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں, دنیا کے ایک اوور ویو لیتے ہیں. دنیا کی کتنی پاپولیشن ہے کرنٹلی. یہ بات میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ریلیجن کی جب ہم بات کریں گے نا, تو ریلیجن کا مطلب ہے تمام ہیومینٹی کے لیے سلوشن. اوکے, دنیا کی کتنی کرنٹلی پاپولیشن, 7.9 ملین بلین, 7.9 بلین, کریکٹ. 7 بلین پرانا ایک سٹیٹ ہے, 7.9 بلین تقریباً 8 بلین. بلین کتنا ہوتا ہے, 100 کروڑ, ایسے ہی نا, 100 کروڑ ہوتا ہے. تو تقریباً 800 کروڑ اس وقت دنیا کی آبادی. اور مسلمان کتنا ہے اس میں سے, 1.7 بلین تقریباً. یعنی ایک بائی دا وے بلین 100 کروڑ ہوتا ہے کہ 1000 کروڑ, پکی بات ہے 100 کروڑ ہوتا ہے تقریباً. یعنی 170 کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں, 170 کروڑ, جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. بلکہ اب تو 200 کروڑ کو ٹچ ہونے والا. لینگویجز کتنی ہیں دنیا میں, کتنی لینگویجز تقریباً بولیاں کتنی بولی جاتی, اینی آئیڈیا, اینی رف نمبر. 36,000 میری ریسرچ کے مطابق تقریباً 6500 کامن لینگویجز ہیں. باقی ہو سکتا ہے کہ آپ کا والا اسٹیٹ بھی ہو. 6500 لینگویجز ہیں جو کہ جانی جاتی ہیں. انڈیجنس پیپل کتنے ہیں. انڈیجنس کا مطلب ہوتا ہے کلچرلی ڈسٹنکٹ ایتھنک گروپس, ایسے گروپس جن کا اپنا ایک کلچر ہے. وہ کتنے ہیں دنیا میں. جیسے مسلمانوں میں بھی ڈفرینٹ ایتھنک گروپس ہیں. سندھیوں کا اپنا کلچر ہے, پنجابیوں کا اپنا کلچر ہے. کلچر کے خلاف نہیں ہے اسلام, کلچر کو ڈسٹروائے نہیں کرنے آیا, کلچر کو ریفارم کرنے آیا. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو کلچر کو اسلام ایکنالج کرتا ہے. جیسے انصار اور مہاجرین کا ڈفرینٹ کلچر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں کچھ باتیں کی صحابہ کو, کچھ مہاجرین کے ایٹریبیوٹس بتائے. اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے. تو انڈیجنس قبیلے کتنے ہیں دنیا میں, ایتھنک گروپس جن کا کلچر ڈفرینٹ ہے. 370 ملین, 370 ملین انڈیجنس گروپس ہیں جن کے ڈسٹنکٹ کلچر ہے. اوکے, یہ ساری باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, I'll come to the point. کنٹریز کتنی ہیں دنیا میں, یہ تو آسان سوال ہے. کتنی کنٹریز ہیں اس وقت دنیا میں, 210, یس 208, 210. لیکن جو ایکنالجڈ یو این کا اسٹیٹ ہے اس کے مطابق 195 جو ہے وہ کنٹریز ہیں جو ایکنالجڈ کنٹریز ہیں. تو یہ سارے اسٹیٹسٹکس, 7.9 بلین پاپولیشن, 6500 لینگویجز, 370 ملین انڈیجنس پیپل ہیں, 195 کنٹریز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے اب تک اس بات پہ لڑائی ہو رہی ہے
کہ ایک ایسا سسٹم جو سب کو یونائٹ کر دے, جو ہر کلچر پہ اپلائی ہو, اس پر ابھی تک لڑائی ہو رہی کہ وہ سسٹم کون سا ہے. تھوڑا سا اگر ہم نظر دوڑائیں, کتنے سسٹمز ہیں, چلے میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. میجر ورلڈ سسٹمز کیا کیا ہیں؟ پولیٹیکل سسٹمز کی اگر بات کریں, مونارکی جو کہ شروع سے چلی آ رہی مونارکی, اتھارٹیرین اینڈ ٹوٹیلیٹیرین رجائم, یہ ایک ورڈ ہے. اتھارٹیرین رجائم ہوتی ہے, ٹوٹیلیٹیرین رجائم ہوتی ہے. ڈیموکریسی, یہ گریکس کی پیداوار ہے, ٹھیک ہے نا, ڈیموکریسی. کیپٹلزم, یہ اکنامک سسٹم ہے. سوشلزم اکنامک سسٹم ہے. کمیونزم ایک پولیٹیکل فلسفی بھی ہے, اکنامک فلسفی بھی ہے. اور لبرٹیرینزم, یہ سارے جو سسٹمز ہیں ان کی آپس میں لڑائی ہے اگر آپ غور کریں. امریکہ ورسز رشیا کولڈ وار کیا ہے؟ سسٹم کی وار ہے, ٹھیک ہے نا. کیپٹلزم ورسز کمیونزم کی وار ہے جو کہ بہت عرصے سے چلی آ رہی ہے. پھر مونارکی, کچھ لوگ مونارکی کے قائل ہیں, کچھ لوگ نئی ڈکٹیٹرشپ کے قائل ہیں, کچھ لوگ ڈیموکریسی کے قائل ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں سوشلزم سارے مسئلوں کا حل ہے. تو یہ لڑائی تو کب سے چلی آ رہی ہے, یونائٹ تو ہوئی نہیں ہیومینٹی. یعنی آپ کیسے یہ سوچ رہے ہیں, کمرے میں بیٹھ کے ایک بندہ بڑا کیئرلیسلی کہہ دیتا ہے کہ نہیں جی نہیں, ریلیجن کی کوئی ضرورت نہیں. وہی بندہ, اس سے اگر سوال کیا جائے کہ کتنی ایتھنک کمیونٹیز ہیں دنیا میں اور کتنی لینگویجز بولی جاتی ہیں اور کیا کیا مسائل چل رہے ہیں, کوئی 5 سوشل ایشوز بتا دو دنیا میں جو اس وقت چل رہے ہیں, تو اس کو آنسر نہیں آتا. تو کیسے ایک بندہ کمرے میں بیٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ نہیں نہیں دین کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. یہ سارے مسئلوں کا حل جو ابھی میں ڈسکس کروں گا, پلس ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو وحی اتری ہے, آپ دیکھیں گے, آپ اپریشیٹ کریں گے کہ اسلام ایز اے ریلیجن مطلب کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا سلوشن رب العالمین نے بھیج دیا. جو ایک یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا 370 ملین انڈیجنس کمیونٹیز, ان میں سے ایک کمیونٹی پہ ریلیجن اپلائی ہوتا ہے. پاکی ناپاکی کے کنسیپٹ سے لے کر نفس کی پاکی ناپاکی, پھر ظاہر ہے کہ روح کی خوراک, پھر ظاہر ہے کہ ڈے اینڈ نائٹ کیسے آپ کو گزارنا چاہیے, خوراک حلال کون سی ہے, حرام کون سی ہے, شراب حرام ہے, سور کا گوشت حرام ہے, جوا حرام ہے, لڑائی جھگڑا گھریلو مسائل کیسے سولو کرنے ہیں, پورا لا سسٹم دے دیا, شادیاں کیسے کرنی ہیں, مہر کیا ہوتا ہے, طلاق کے کیا مسائل ہیں, خلا کیسے لی جاتی ہے, جج کی کیا ذمہ داری ہے, ایک کیلف کی, خلیفہ ایک لیڈر کو کیا کرنا چاہیے, نمازوں کا کانسیپٹ. مطلب کیسے آپ کیئرلیس سینٹینس کہہ دیتے ہیں کہ ریلیجن کی کوئی ضرورت نہیں. اس کا مطلب وہ بندہ جو یہ سینٹینس کہہ رہا ہے اس نے کبھی اسلام کا مطالعہ کیا, سیدھی سی بات. یا تو اس نے کوئی چائنیز ریلیجن کا مطالعہ کیا, یا ہندوازم کو اس نے پڑھ لیا ہوگا, یا اس نے وہ کسی سو کالڈ اسمارٹ بندے کی جو ہے وہ بات سن لی ہوگی. میں آپ کو ریلیجن کے بارے میں اعتراض بتاتا ہوں. دیکھیں, ایک اعتراض تو یہ آتا ہے جی, یو ڈونٹ نیڈ ریلیجن ٹو ہیو مورلس. کہتے ہیں کہ آپ کو مورلس کے لیے ریلیجن کی کیا ضرورت ہے. اف یو کانٹ ڈیٹرمن رائٹ فرام رانگ یو لیک ایمپتھی ناٹ ریلیجن. کہتا ہے, فلاسفر ہے کوئی, کہتا ہے کہ اگر آپ رائٹ سے رانگ ڈیٹرمن نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب آپ ریلیجن, آپ جو ہے وہ ایمپتھی لیک کرتے ہیں, ریلیجن لیک نہیں کرتے. تو پوائنٹ اس کا یہ کہ ریلیجن کی کیا ضرورت ہے, انسان خود مورل ویلیوز کو ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ رائٹ کیا ہے, رانگ کیا ہے. چلو یہاں تک تو مان لیتے ہیں کہ انسان میں اللہ نے ایک وہ چپ لگائی ہوئی ہے, میں نے آپ سے ڈسکس کی تھی ڈیوائن چپ جسے میں کہوں گا, کہ انسان کے اندر نفس اللوامہ ہے کہ گڈنس اور ایول کو وہ پہچان لیتا ہے. اللہ نے خود یہ بتا دیا نفس اللوامہ کیا ہوتا ہے. لیکن کیا ریلیجن کا پرپس صرف مورلز ڈیفائن کرنا ہے؟ اس بندے کی سوچ دیکھیں نا, جس فلسفر نے یہ بات کی ہے, اس کا مطلب اس نے ریلیجن پڑھا کتنا ہے. اس کا مطلب کہ ریلیجن کے بارے میں اس کا کنسیپٹ کیا ہے. اس کا کنسیپٹ ریلیجن کے بارے میں صرف یہ کہ ریلیجن یہی بتانے ہے کہ بی گڈ اینڈ ڈو گڈ اینڈ دیٹس اٹ. تو یہ ریلیجن کا پرپس نہیں ہے. یہ کرسچینٹی کا تو شاید ہو سکتا ہے کنسیپٹ کہ ڈو گڈ بی گڈ, ڈو گڈ بی گڈ, لو ایوری ون, لو دائی نیبر, لو یور سیلف, لو دا لارڈ. یہ ان کی باتیں تو ہو سکتی ہیں, لیکن اسلام یہ نہیں ہے. یہ اسلام میں ایک بیسک ترین کنسیپٹ ہے. اچھا انسان ہونا یہ اسلام میں مطلب نرسری کلاس کا KG لیول سے بھی نیچے کی چیز ہے, اچھا انسان ہونا. اسلام ٹاکس اباؤٹ گلوبل ایشوز, ورلڈ پرابلمس. انہیریٹنس کہاں سے لے کر آؤ گے, انہیریٹنس کا فارمولا سارے ججوں کو, لائرز کو بٹھا دو, نکالیں انہیریٹنس کا کیا فارمولا جو دنیا کی تمام کمیونٹیز پہ لاگو ہوتا ہے. کون لے کر آئے گا؟ لڑائی ہو جائے گی, نہیں نہیں عورت کو اتنا کیوں مل رہا ہے, مرد کو اتنا کیوں مل رہا ہے, مرد کھڑے ہو جائیں گے ہمیں اتنا دو, عورت کہے گی نہیں مجھے اتنا دو. صرف انہیریٹنس کی ابھی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں حلال اور حرام کی بات کرنے لگ جائیں. کون ڈیسائیڈ کرے گا کون سا جانور حلال ہے, کون سا جانور حرام ہے؟ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سی خوراک اچھی ہے انسان کے لیے, کون سی خوراک انہیلدی؟ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ انسان اصل میں ہے کیا, انسان کی سائیکی کیا ہے, انسان کی روح کیا ہے, انسان کا
उठना बैठना कैसा होना चाहिए, रूटीन कैसी होनी चाहिए। इसका मतलब इस बंदे ने रिलीजन को छोटा सा तस्वुर किया कि रिलीजन का मतलब है कि बस डू गुड एंड बी गुड, दैट्स इट। फिर एक और एतराज आता है जी रिलीजन पे, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये एतराज़ात आपको सुनने को मिलेंगे कभी ना कभी जब आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे। आजकल सूडो एथियस्ट हर जगह बैठे होते हैं। पीपल डोंट नीड रिलीजन, रिलीजन नीड पीपल। ये डॉन फ्रीमैन, बहुत बड़ा एथियस्ट, वो कहता है जी कि लोगों को मजहब की जरूरत नहीं है, मजहब को लोगों की जरूरत है। दे आर जस्ट कॉरपोरेशंस, कहता है मजहब एक कॉरपोरेशन की तरह है, एंड दे नीड योर मनी टू थ्राइव, और मजहब को तुम्हारा पैसा चाहिए थ्राइव करने के लिए। रिलीजन डजंट मेक यू अ बेटर पर्सन, कहता है कि मजहब तुम्हें बेहतर इंसान नहीं बनाता, इंटेलिजेंस एंड काइंडनेस डज, इंटेलिजेंस और काइंडनेस तुम्हें बेहतर इंसान बनाती है। रिलीजन डजंट फीड द पुअर, कह रहा है कि मजहब गरीबों को नहीं खाना खिलाता। गुड पीपल विद बिग हार्ट्स डू दैट, अच्छे इंसान जिनके बड़े दिल हैं वो ये करते हैं। जस्ट रिमेंबर दैट, और एंड में कहता है कि इस बात को याद रखना। अब अगेन ये बात जो इसने की है, मेरा आपसे ये सवाल है कि इस शख्स के सामने मजहब की क्या शक्ल है जो इसने बात की। ये कह रहा है कि मजहब इंसान को अच्छा नहीं बनाता है, इंटेलिजेंस और काइंडनेस इंसान को अच्छा बनाती है। सवाल ये पैदा होता है कि इंटेलिजेंस और काइंडनेस जिसमें है वो अच्छा इंसान है, जिसमें नहीं है फिर उसका ये क्या करेंगे। अगर हर बंदे में इंटेलिजेंस और काइंडनेस नहीं है तो फिर इसका मतलब वो बुरा इंसान है, उसे मार दो। इसका सलूशन क्या है आप लोगों के पास? उसमें इंटेलिजेंस कैसे बिल्ड होगी, उसमें काइंडनेस कैसे बिल्ड होगी, उसके मॉरल कंपस पे चेक कौन रखेगा? हर कंट्री का डिफरेंट मॉरल कंपस है, हर बंदे का डिफरेंट मॉरल कंपस है। हो सकता है एक बंदा कहे कि मेरे लिए मॉरल कंपस ये है जी कि फलानी जो कम्युनिटी है वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छी है, और ये जो ब्राउन पीपल हैं ये मेरे लिए कोई खास मायने नहीं रखते। उसका मॉरल कंपस ही कि गोरी चमड़ी अच्छी है, ब्राउन पीपल जो है वो हमसे नीच हैं, वो इवॉल्व नहीं सही तरह में, वगैरह वगैरह। तो अगेन इस कोर्ट में मसला ये है कि इस बंदे ने कभी इस्लाम को पढ़ा ही नहीं और समझा ही नहीं रिलीजन का पर्पस क्या। अब मैं इसके काउंटर में आपको विल ड्यूरेंट का एक कोट सुनाता हूँ। विल ड्यूरेंट एक बहुत बड़ा फिलोसफर है अमेरिकन, और अच्छी बात करता है क्रिश्चियन, लेकिन ये कि रिलीजन के हवाले से इसकी रिसर्च बड़ी अच्छी है। विल ड्यूरेंट कहता है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल इन हिस्ट्री, तमाम तारीख में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती, बिफोर आवर टाइम, हमारे टाइम से पहले, ऑफ अ सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी की, सक्सेसफुली मेंटेनिंग मॉरल लाइफ विदाउट द एड ऑफ रिलीजन। कहता है कि हिस्ट्री पे नजर दौड़ा लो, कोई भी सोसाइटी नहीं मिलेगी जिसने मॉरल लाइफ को सस्टेन किया है, मेंटेन किया विदाउट द एड ऑफ रिलीजन, रिलीजन की एड के बगैर, चाहे वो कोई भी रिलीजन है। कन्फ्यूशियनिज्म कह लो, क्रिश्चियनिटी कह लो, जुडाइज्म कह लो, सारी इस्लाम की ऑफशूट्स है ना ये। असल में इस्लाम इज दी रिलीजन, अल्लाह का इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ने जो दीन नाजिल किया वो इस्लाम है। ये सारे ऑफशूट्स हैं इस्लाम के, कुछ ना कुछ गुड बातें इनमें मौजूद हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अंबिया हर कौम पर आए, उनकी बातें फिर डिस्टॉर्ट हुई, इसलिए इन मज़ाहिब में अच्छी बातें मौजूद। ये कोट, इस कोट को मैं एक और कोट के साथ मिलाता हूँ, विल ड्यूरेंट का आपको एक और कोट सुनाता हूँ। विल ड्यूरेंट का कोट है जी कि अ जनरल मॉरल इंस्ट्रक्शन विदाउट अ रिलीजियस बैकिंग एंड फाउंडेशन इज बिल्ट ऑन एयर। क्या मकसद है इस कोट का कि एक ऐसी मॉरल इंस्ट्रक्शन जिसकी बैकिंग रिलीजन नहीं कर रहा है और जिसको सैंक्शन रिलीजन नहीं कर रहा है, इट इज जस्ट लाइक एयर, यानी हवाई बात। मिसाल के तौर पे मैं क्रिमिनल को कहूँ बी गुड, वो मुझसे सवाल करेगा वाई शुड आई बी गुड, तो मैं उसे कुछ फायदे बताऊंगा, ये फायदे हैं गुड होने के, वो कहेगा ये सारी चीजें मेरे पास पहले से हैं, मेरे पास दौलत भी है, शोहरत भी है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, मेरी जेब में जज है, मेरी जेब में पुलिस है, ये जितने ड्रग लॉर्ड्स बैठे हुए जिनको सारी उम्र कोई हाथ नहीं डालता है, और ये जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं जो लाखों बच्चों के कातिल हैं, उनको क्या उनका मॉरल कंपस है? उनको आप सिंपल जाके कहेंगे बी गुड एंड दैट्स इट, यू शुड बी गुड, गुड टू योर नेबर, गुड टू एवरीवन, गुड टू द मुस्लिम्स एंड स्टफ लाइक दैट, और वो मान जाएंगे चुप करके। यही बात वो कर रहा है कि अगर रिलीजन सैंक्शन ना करता मोरालिटी को, सैंक्शन से मुराद क्या होती है? सैंक्शन से मुराद होती है किसी चीज को लीगल करार देना, और उसके जो भी बंदा उसकी एब्सेंस करेगा उसको पनिश करना। मिसाल के तौर पे मैं इस मोहल्ले का काउंसलर बन जाता हूँ और मैं एक बात करता हूँ जी कि चोरी कोई नहीं करेगा, लेकिन ये एक हवाई बात है, मैं कहता हूँ चोरी कोई नहीं करेगा। अब कोई अच्छा बंदा कहेगा ठीक है जी, काउंसलर साहब ने कहा नहीं करनी तो नहीं करनी। जो बुरे बंदे हैं
ان کو پتہ ہے نہ یہ میں نے سینکشن کیا ہے، اس کی سزا کوئی نہیں ہے، کہ چوری جو کرے گا اس کی سزا کوئی نہیں، مل گئی تو مل گئی، ہمارے ہاتھ لگ گئے تو لگ گئے، ادروائز اس کی سزا کوئی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ریکمپینس ہے، نہ اس کا کوئی مجھے جو ہے وہ ٹیٹ فار ٹیٹ دینا پڑے گا، تو پھر اس کے لیے کیا موٹیویشن ہے چوری نہ کرنی. یہی بات وہ کر رہا ہے ول ڈیورنٹ کہ ریلیجن مورالیٹی کو سینکشن کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر یہ کہا ہے نا بی گڈ، اور اللہ کے نبی نے تو ساتھ میں یہ بتایا بھی ہے کہ ہاؤ ٹو بی گڈ. ہاؤ ٹو بی گڈ. اللہ نے اگر یہ بتایا نا کہ تمہارے اندر کچھ خامیاں ہیں، کچھ خرابیاں ہیں، انسان کا نفس جو ہے وہ بڑا نفس امارہ اس پہ حاوی ہو جائے تو انسان درندہ بن جاتا ہے، تو ساتھ میں وہ میکنزم بھی دیا ہے کہ اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اس کو کرب کیسے کرنا ہے. اسلام نے اگر مورالیٹی ڈیفائن کی ہے تو اس کے ساتھ اس کی پنشمنٹس بھی ڈیفائن کی ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ اس کی پنشمنٹس ہے. پورا شریعہ لا موجود ہے اس چیز کو سینکشن کرنے کے لیے، ہر چیز کا لا موجود ہے. تو آپ کیسے ریلیجن کو باہر نکال دیتے ہیں؟ آپ کیسے کہہ دیتے ہیں کیئرلیس اسٹیٹمنٹ کہ ریلیجن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہر انسان بائی برتھ اچھا ہے، مورالیٹی اس میں ہونی چاہیے. اور اگر یہ بات ہے کہ ہر انسان بائی برتھ اچھا ہے تو پھر آپ کوئی ایسی تنظیم، ایسی آرگنائزیشن بنا کر دکھا دیں جہاں پر کوئی رولز نہیں ہے، کوئی پنشمنٹس نہیں ہے، کوئی سینکشن نہیں ہے، اور وہاں پہ آپ باہر لکھ دیں کہ ڈو گڈ بی گڈ، دیٹس اٹ. اس کمپنی میں داخل ہوتے ہوئے ڈو گڈ بی گڈ، دیٹس اٹ. کوئی اٹینڈنس نہیں لگے گی، کچھ نہیں ہوگا، ہم کسی کو جج نہیں کریں گے، سب اچھے ہیں، آ جائیں رہتے ہیں مل جل. اوبویسلی کمپنی نہیں چلے گی، آرگنائزیشن کولیپس ہو جائے گی. جب ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن نہیں چل سکتی ہے وداؤٹ اینی سینکشن، وداؤٹ ا سسٹم، لاز، ایک گورنمنٹ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، پوری دنیا کیسے چل سکتی ہے؟ وہ بھی اتنی زیادہ کمیونٹیز، اتنے کلچرز، اتنی لینگویجز، اتنی ملٹی ڈائمینشنل چیزیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں امریکہ کے لیے یہ سسٹم ٹھیک ہے، مسلمانوں کے لیے یہ سسٹم ٹھیک ہے، فلانے کے لیے وہ سسٹم ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنے اپنے سسٹم میں رہے اور لگا رہے. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ایک سسٹم جوئے پہ، شراب پہ، زنا پہ اور سود پر مبنی ہے تو وہ سسٹم ظالم سسٹم، اور اس سسٹم کا مقابلہ بھی کرنا ہے اور اس سسٹم کو گرانا بھی پڑے گا. فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے؟ ہر فرعونی سویلائزیشن کے لیے ایک موسیٰ علیہ السلام ہوں گے، مطلب ناٹ ان دیٹ سینس، نبی کی سینس میں نہیں، یعنی وہ کریکٹر تو ہوگا فرعونی سویلائزیشن کے لیے. تو مائی پوائنٹ از کہ یہ جو کیئر لیس بات یہاں پر ہو رہی نا کہ نہیں ریلیجن کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا مطلب ان لوگوں نے ریلیجن کو کبھی پڑھا ہی نہیں. اس کا مطلب ان لوگوں نے کبھی دنیا کا ایک جائزہ ہی نہیں لیا. میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں، بچے آتے ہیں، کچھ لمس کے اسٹوڈنٹس، کچھ کہیں کے، بحث ہو جاتی ہے تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے جب وہ مجھے یہ بات کرتے ہیں نا کہ نہیں ریلیجن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میرا پہلا ان سے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کتنے کلچرز کو جانتے ہیں، آپ کو دنیا کی جغرافی کتنی پتہ ہے، سوشالوجی کتنے پڑھے ہوئے، دنیا میں کیا گلوبل ایشوز چل رہے ہیں؟ آپ تو بیٹا کمرے میں بیٹھے ہوئے اے سی میں گیمیں کھیل رہے ہو، آپ آ کے کیئرلیسلی کہہ جاتے ہو کہ ریلیجن کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس وقت دنیا میں مسائل کیا چل رہے ہیں، ان مسائل کا چلو آپ حل دے دو، مجھے ریسزم کا حل بتا دو، آپ چلو آپ مجھے پاورٹی کا حل بتا دو، دنیا میں سے ہم نے پاورٹی ختم کرنی. چلیں ہم ملینیم گولز کو سامنے رکھتے ہیں. یہ میں آپ کے سامنے ابھی ملینیم ڈیولپمنٹ گولز رکھ رہا ہوں، یو این نے ڈیفائن کیے تھے 2000 میں، اور 20 سال میں کہا تھا ہم ان کو ختم کریں گے. ٹو ایریڈیکیٹ ایکسٹریم پاورٹی اینڈ ہنگر، ٹھیک ہے، یہ پہلا ملینیم گول ہے کس کا؟ یونائٹڈ نیشنز کا. ٹو اچیو یونیورسل پرائمری ایجوکیشن، یونیورسل پرائمری ایجوکیشن اچیو کریں گے. ٹو پروموٹ جینڈر ایکویلٹی اینڈ امپاور وومن، اب وہ اپنے مطابق کر تو رہے ہیں. ٹو ریڈیوس چائلڈ مورٹیلٹی، چائلڈ مورٹیلٹی یعنی جو بچوں کی وفات ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو کنٹرول کرنا. ٹو امپروو میٹرنل ہیلتھ، جو مائیں ہیں پوری دنیا میں اسپیشلی افریقہ میں وہ چائلڈ برتھ کے دوران فوت ہو جاتی ہیں، میٹرنل ہیلتھ، ان کی میٹرنل کیئر نہیں ہوتی، میٹرنل ہیلتھ امپروو کرنی. ٹو کامبیٹ HIV ایڈز ملیریا اینڈ ادر ڈیزیزز، اینڈ ٹو انشور انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی. ٹو ڈیولپ اے گلوبل پارٹنرشپ فار ڈیولپمنٹ. یہ 8 ملینیم گول. میرا سوال، جو بھی یہ بندہ کہتا ہے کہ ریلیجن کی ضرورت نہیں، اس سے میرا پہلا سوال یہ کہ ان 8 گولز کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی فارمولا بتاؤ یہ سب کیسے اچیو. لیو اٹ، چلیں ملینیم گولز وہ کہے گا بڑے ٹیکنیکل ہیں. میں اگر آپ لوگوں سے سوال پوچھوں، میں وہ چیز نکال لوں، دنیا میں ٹاپ ویلیوز آپ لوگ بتائیں جس پہ کنسنسس ہے انسانیت کا، ہیومینٹی کا کنسنسس ہے، جس وہ ٹاپ ویلیوز سوچ کر بتائیں جس پہ تمام کلچرز کا کنسنسس ہے کہ ہاں یہ چیز ہونی چاہیے. ایک مثال دیتا ہوں، جسٹس. اب آپ خود سوچیں، پہلی اگزامپل میں نے آپ کو دے دی، انصاف، جسٹس. اور کیا ہونا چاہیے جس پہ تمام کلچرز کوئی بھی نو نہیں کرے گا
کہ نہیں نہیں ہاں یہ بات سے ہم متفق ہیں ہونا چاہیے. چلے ایک مثال اور دے دیتا ہوں, یونیورسل ایجوکیشن, تعلیم سب کو ملنی چاہیے. اور کیا ہونا چاہیے؟ اور سوچیں, ایکویلٹی, ریشل ایکویلٹی, ٹھیک ہے, یہ ایک اور مثال ہے کہ سب میں ایکویلٹی ہونی چاہیے. کوئی بھی انسان اس بات پہ جج نہیں ہونا چاہیے وہ کالا ہے, وہ گورا ہے, افریقن ہے, عرب ہے, فلانا ہے, امریکن ہے, وغیرہ وغیرہ. اور سوچیں اور کیا ہو سکتا جس پہ کوئی بھی نو نہیں کرے گا. وومن امپاورمنٹ, اس پہ کوئی نو نہیں کرے گا. سارے کلچرز کہیں گے ہاں عورت کو امپاور کرنا چاہیے, امپاورمنٹ ہونی چاہیے, جینڈر ایکویلٹی ہونی چاہیے, وغیرہ وغیرہ. لیبرز کے رائٹس, پوری دنیا والے کہیں گے ہاں یہ بڑا زبردست نعرہ آپ کا, لیبر کے رائٹس یہ تو ہونے چاہیے. ہر لیبر کو اس کی تنخواہ ٹائم پہ ملنی چاہیے, لیبر کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے, لیبر کے کچھ رائٹس ہونے چاہیے, نوکری ٹائم پہ ملنی چاہیے, اور نکالتے ہوئے نوٹس دینا چاہیے, وغیرہ وغیرہ, جو ایک پروفیشنل ایتھکس بنائے ہوئے. اور سوچیں اور کیا ہو سکتا, ایکسیس ٹو کلین واٹر, ہیلتھ فیسلٹی, ٹھیک ہے, ہاسپٹلائزیشن, وغیرہ وغیرہ. ایگزیکٹلی. اب میں آپ کو یو این کی ٹاپ ویلیوز بتاتا ہوں, یونائٹڈ نیشن کی. تقریباً انہوں نے جو ٹاپ ویلیوز ڈیسائیڈ کی, 9 ٹاپ ویلیوز انہوں نے ڈیسائیڈ کی, ٹھیک ہے, کہ تمام ہیومینٹی کا اس پہ کنسنسس ہے, اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنا وہ بنایا ہیومن رائٹس کا چارٹر. نمبر 1, ایکویلٹی, ڈگنیٹی اینڈ بردرہڈ آف مین, کہ تمام ہیومن بینگز ایکول ہیں, ڈگنیفائڈ ہیں, بردرز ہیں آپس میں, تمام ہیومن بینگز, مین کی بات ہو رہی ہے. ویلیو آف یونیورسل ایجوکیشن ود ایمفیسس آن اسپرٹ آف فری انکوائری اینڈ دا امپورٹنس آف سائنٹیفک نالج. یونیورسل ایجوکیشن یعنی ایک ہی اسٹینڈرڈ کا ایجوکیشن سب کے لیے میسر ہونا چاہیے, جس میں فری انکوائری کو فروغ دینا چاہیے. فری انکوائری کا مطلب کوئی بھی کویسچن کرے وہ انکوائر کرے, اور سائنٹیفک نالج کا ایک وہ ہمیں سسٹم چلانا چاہیے. پریکٹس آف ریلیجس ٹالرنس, تیسرا جو انہوں نے ویلیو ڈیفائن کی کہ دوسرے مذاہب کے لیے ٹالرنس شو کرنا, ریلیجس ٹالرنس شو کرنا. نمبر 4, لبریشن آف وومن اینڈ ہر اسپرچل ایکویلٹی ود مین, عورت کی لبریشن اور اسپرچل ایکویلٹی مین کے ساتھ, یعنی کہ روحانی ایکویلٹی, عورت اور مرد روحانی طور پر ایکول ہیں, پلس اس کی لبریشن, عورت کی آزادی کی بات ہو رہی ہے. فریڈم فرام سلیوری اینڈ ایکسپلائٹیشن آف آل کائنڈس, سلیوری سے مراد یہاں پر ہے کہ غلامی کو ختم کرنا اور تمام ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنا, ٹھیک ہے. ڈگنیٹی آف مینول لیبر, مینول لیبر کو ڈگنیفائڈ قرار دینا اور اس کا مذاق نہ اڑانا اور اس کو نیچ نہ سمجھنا اور ان کو ٹائم پہ تنخواہ دینا. انٹیگریشن آف مین کائنڈ ان اے فیلنگ آف وننس ارسپیکٹو آف دیئر ڈفرینسز ود رسپیکٹ ٹو ریس اینڈ کلر, تمام ہیومینٹی کو انٹیگریٹڈ کر کے رکھنا وداؤٹ شوئنگ کہ یہ فلانا اور ریس کا ہے, کسی اور کلر کا ہے, یعنی ایسی سوسائٹی بنانا جو ڈیپلی انٹیگریٹڈ ہے. 8ویں ویلیو ہے دا ڈیویلویشن آف ایروگینس اینڈ پرائڈ بیسڈ آن سپیریورٹی آف ریس, کلر, ویلتھ ایٹسیٹرا, اینڈ دی فاؤنڈنگ آف سوسائٹی آن دا پرنسپل آف جسٹس. 8ویں ویلیو ہے جسٹس, کہ ایسی چیز کو ڈی ویلیو کرنا جو کہ ایروگینس اور پرائڈ پر مبنی ہے, ایسی تہذیب کو کنڈیم کرنا جو ایروگینٹ ہے, جو پرائڈ پر مبنی ہے, تکبر پر مبنی ہے, جو سپیریئر اپنے آپ کو فیل کرتی ہے ان ٹرمز آف ریس, ویلتھ ایٹسیٹرا. اور آخری جو پوائنٹ ہے ریجیکشن آف دا فلاسفی آف ایسیٹیسزم. ایسیٹیسزم کہتے ہیں رہبانیت کو. ظاہر ہے کہ بہت سے مذاہب کی طرف آپ نظر دوڑائیں تو رہبانیت کے قائل ہیں, جیسے مونک بننے کے لیے کہتے ہیں 30 سال غار میں جا کے بیٹھ جاؤ, ٹینٹ کرا لو, اور